ہر روزانہ بہترین احادیث یا اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے انجام کا خوف اور رحمت خداوندی سے امید۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالی جل جلالہ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین کرو جس دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں یعنی موت کے وقت میں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالی جل جلالہ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے جس کی اس کو اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ہے۔ جامع ترمذی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ موت کے وقت ایسی کیفیت کا حاصل ہو جانا یہ حقیقی ایمان کی علامت ہے، اور یہ کیفیات صرف اسی کو ہی نصیب ہوتی ہیں جو اپنی زندگی اللہ تعالی جل جلالہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے۔ اس کو اللہ تعالی جل جلالہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہوئے یہ کیفیات نصیب فرما دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جو بڑا امیر کبیر تھا، بہت بڑا اس کا کاروبار تھا جس میں درجنوں ملازمین تھے۔ اس کا گھر بھی کافی بڑا تھا، اس میں بھی کافی نوکر چاکر کام کیا کرتے تھے۔ دن بھر وہ اپنے بزنس میں مصروف رہتا تھا، شام کو گھر واپس آتا اور اپنے بیڈ روم کے اندر وہ آرام کیا کرتا تھا۔ اس کا جو اپنا بیڈ روم تھا اس کی ایک جوان العمر لڑکی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اتفاق سے وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ جب یہ اپنے کمرے میں آیا اور نوجوان لڑکی کو صفائی کرتے ہوئے دیکھا، بس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ میں اس لڑکی کو روک لوں تو اس کی آواز کوئی بھی نہیں سنے گا، اور اگر یہ کسی سے بھی میری شکایت کرے گی تو کوئی بھی اس کی بات کو نہیں مانے گا، کیونکہ یہ تو ایک ملازمہ ہے اور اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی تو صرف اتنی سی حیثیت ہے کہ یہ ایک نوکرانی ہے اور گھر کا کام کاج کرتی ہے اور بیڈ روم کی صفائی کرتی ہے، اور میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، سرمایہ دار ہوں اور مالدار ہوں، میرے پاس تو اتنا سرمایہ موجود ہے کہ میں تو پورے پولیس اسٹیشن کو خرید سکتا ہوں۔ ملازمین سب میری بات مانیں گے اور باقی لوگ بھی یقیناً میری بات کا ہی اعتماد کریں گے۔ اس لڑکی کی بات ماننے کو تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ مالک وقت سے پہلے آ گئے ہیں تو وہ جلدی سے جانا چاہتی تھی، تو مالک نے فوراً ایک زوردار آواز میں گرج کر کہا، ٹھہر جاؤ۔ وہ مالک کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی۔ مالک نے کہا، سب کھڑکیاں دروازے بند کر دو اور میرے پاس جلدی سے آ جاؤ۔ اب لڑکی پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں، لیکن اس کے دل میں تقویٰ تھا، اللہ تعالی جل جلالہ کا خوف تھا، اور اللہ تعالی جل جلالہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے،
اور اللہ تعالی جل جلالہ سے دعا بھی کر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک ایک کر کے سب کھڑکیاں دروازے بند کرنا شروع کیے۔ کافی دیر ہو گئی لیکن وہ آ ہی نہیں رہی ہے۔ مالک نے ڈانٹ کر کہا، کتنی دیر ہو گئی، اب تک دروازے کھڑکیاں بند نہیں کی اور تو میرے پاس آئی بھی نہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ تو اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا، مالک میں نے سارے دروازے بند کر دیے، ساری کھڑکیاں بند کر دیں، مگر ایک کھڑکی ایسی ہے جو مجھ سے بند نہیں ہو رہی، میں اس کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھ سے بند ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ تو اس نے غصے سے کہا، وہ کون سی کھڑکی ہے جو تجھ سے بند نہیں ہو رہی ہے؟ تو لڑکی نے کہا، میرے مالک، جن کھڑکیوں سے انسان دیکھتے ہیں، جن کھڑکیوں سے مخلوق دیکھتی ہے، میں نے وہ ساری کھڑکیاں بند کر دی ہیں، لیکن جس کھڑکی سے رب العالمین جل جلالہ دیکھتے ہیں، اس کھڑکی کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ کھڑکی مجھ سے بند ہو ہی نہیں پا رہی۔ اگر آپ سے وہ کھڑکی بند ہو سکتی ہے تو آ کر آپ اس کھڑکی کو بند کر دیں۔ فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی میں اپنے گناہوں کو انسانوں سے تو چھپا سکتا ہوں لیکن رب العالمین جل جلالہ سے نہیں چھپا سکتا، اس لیے کہ وہ رب تعالی جل جلالہ تو رات کے اندھیروں میں بھی جس وقت کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اس وقت بھی سب کچھ دیکھتے ہیں۔ جو ہی یہ بات اس کے ذہن میں آئی تو وہ شخص اٹھا، جلدی سے اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ تعالی جل جلالہ سے معافی مانگی اور اپنے اس ارادے سے شرمندہ ہوا اور اس کام سے باز آ گیا اور توبہ اور استغفار کرنے لگا۔ اللہ تعالی جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور بہرحال جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالی جل جلالہ کا خوف دل میں آ جانا اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نفس اور شیطان انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں اور ان کی دشمنی سے بچنے کا ذریعہ صرف اور صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اس لیے جب کوئی ایسا موقع آ جائے تو پھر انسان کو توبہ اور استغفار ہی کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کا مستحق بن جائے، جیسے کہ اللہ تعالی جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور پاکی اختیار کرنے والوں سے۔ تو جس وقت انسان توبہ کرتا ہے اس وقت اللہ تعالی جل جلالہ خود اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور ہمیشہ انسان اللہ تعالی جل جلالہ کی توفیق سے ہی نیک اعمال کر سکتا ہے اور برے اعمال سے بچ سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی بھی حاصل کرے، جیسے اپنے بدن کو اپنے کپڑوں کو پاک کرتا ہے اسی طرح اپنے دل کو بھی پاک کرے۔ فائدہ: ہم میں سے ہر شخص غور کرے، کوئی بھی اس کھڑکی کو بند کر سکتا ہے جس کھڑکی سے رب العالمین جل جلالہ خود دیکھتے ہیں، تو پھر ہم جرت کے ساتھ گناہ کیوں کرتے ہیں، تو پھر ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وقتی طور پر نفس کا غالب آ جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، عادت ہوتی ہے ہمارے گناہ کرنے کی، ہم گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتے ہیں، پھونک ماری یوں اڑا دی۔
اسی لیے نہ کہ ہم کو اس کھڑکی کا یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمائیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔